پتہ ہے کبھی کبھی صرف چند لفظوں میں پوری کی پوری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اس تجزیے میں ہم ایک ایسی ہی کہانی کے ایک بہت ہی سنسنی خیز لمحے میں جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیسے صرف دو معمولی سے جملے عقل و دانش کی ایک جنگ، لوگوں کے دباؤ اور ایک پوشیدہ چیلنج کی پوری داستان سناتے ہیں۔ تو چلیے اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل اس کے مرکز سے، اس کی اہم پہیلی سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ 14ویں رات کا چاند اور گھنے ستارے۔ سننے میں تو یہ الفاظ بہت سادہ سے لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سوچئے ان کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہی ایک سوال ہے جو اس پورے منظر کو اتنا سنسنی خیز بنا دیتا ہے۔ اچھا، تو اب تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پورے کھیل میں کھلاڑی کون کون ہیں اور یہ سب ہو کہاں رہا ہے۔ دیکھیے، پیغام کب اور کہاں بھیجا گیا یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ پیغام ایک رسمی دعوت کے دوران بھیجا گیا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عوامی جگہ، سب لوگ موجود ہیں، جہاں ہر حرکت اور ہر لفظ پر سب کی نظر ہے۔ ایسی صورتحال تو فوراً ہی تناؤ کو آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ اور اس کھیل کے دو اہم کھلاڑی ہیں۔ ایک طرف ہے زینب جو چیلنج دے رہی ہیں، اور دوسری طرف ہے زید جس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ تو دماغ کی ایک جنگ ہے، ایک ٹیسٹ جہاں زینب زید کی حاضر دماغی کو جانچ رہی ہیں۔ چلیں اب اس پیغام کو آرام سے ڈی کوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دو سادہ سے جملوں میں کیا کیا مطلب چھپا ہو سکتا ہے۔ تو پیغام کا پہلا حصہ ہے 14ویں رات کا چاند۔ اب یہ صرف آسمان کے چاند کی بات نہیں ہو رہی، یہ اصل میں ایک علامت ہے، کمال کی، بالکل صاف وضاحت کی، یعنی ایک ایسی چیز جو سامنے بالکل واضح ہو، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اور پھر آتا ہے دوسرا حصہ، گھنے ستارے۔ اب یہ 14ویں کے چاند کی روشنی کے بالکل الٹ ہے۔ یہ اشارہ کرتے ہیں پیچیدگی کی طرف، شاید کسی چھپے ہوئے راز کی طرف۔ اتنے سارے ستارے، یہ ایک ایسے نمونے کی نشانی ہو سکتے ہیں جسے سمجھنے کے لیے عام آنکھ نہیں بلکہ گہری نظر چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ماخذی مواد اس لمحے کو اتنا سنسنی خیز کیوں کہتا ہے؟ بھئی آخر ہے تو یہ صرف لفظوں کا ایک تبادلہ ہی ہے نا؟ کیونکہ اصل سسپینس اس پہیلی میں ہے ہی نہیں، وہ تو اس کے پس منظر میں ہے، اس کے سیاق و سواق میں ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک عوامی پرفارمنس تھی جہاں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اس تناؤ کی 3 اہم وجوہات ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک عوامی امتحان تھا، سب کے سامنے۔ نمبر 2، یہ ایک فکری چیلنج تھا، جہاں زید کی ذہانت کو سیدھا سیدھا پرکھا جا رہا تھا۔ اور سب سے اہم، نمبر 3، نتیجے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جواب کیا ہوگا، اس جواب کا انجام کیا ہوگا، بس یہی بے یقینی اس لمحے کو اتنا سنسنی خیز بنا دیتی ہے۔ تو اس سارے تجزیے کے بعد آخر میں ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ ایک پہیلی، اور اس پہیلی سے جڑے کچھ بہت گہرے سوالات۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آخر کب کوئی پیغام صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں رہتا بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہو جاتا ہے؟ اور جواب شاہد یہ ہے کہ جب اس کا سیاق و سباق، بھیجنے والے کی نیت اور سمجھنے والے کی سمجھ، یہ سب مل کر معنی کی ایک ایسی نئی دنیا بنا دیتے ہیں جو اوپر سے نظر نہیں آتی۔